السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا یلیق بجلالہ والصلاة والسلام علی صفوة انبیاء نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم سامعین و سامعات، مسلم سائنٹسٹ اور ان کے کارنامے سیریز کا ایک ایپیسوڈ پیش کیا جا چکا ہے. آج یہ اس سلسلے کا دوسرا ایپیسوڈ ہے. اس کو شروع کرنے کا مقصد میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آج یورپ جس ترقی پر نازا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نمبر 1 ہے. یہ سب مسلمانوں کی دین ہے. آئیے آج ہم ایک ایسے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک تھے اور جن کا نام ہے ابو بکر محمد بن زکریا رازی. حکیم ابو بکر محمد بن زکریا رازی سائنٹسٹ، فزسسٹ، ایسٹرونامر اور فلاسفر تھے. ابو بکر محمد بن زکریا رازی 250 ہجری 864 عیسوی یا 840 عیسوی میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے رازی کہلائے. رازی نام پر مسلمان عالم، طبیب یعنی ڈاکٹر، فلاسفر، ایسٹرولوجسٹ اور کیمسٹ تھے. ابو بکر رازی کو جالینوس العرب کا لقب دیا گیا کیونکہ علم طب یعنی میڈیسن میں ان کی مہارت اس درجہ تھی. کہا جاتا ہے کہ بقراط نے طب یعنی میڈیسن انوینٹ کیا، جالینوس نے میڈیسن کو اور ابھارا، رازی نے الگ الگ میڈیسنز کو جمع کر دیا اور ابن سینا نے اس کو تکمیل تک پہنچایا. وطن رے کی مناسبت سے مشرق میں رازی اور مغرب میں ریزس کے نام سے مشہور ہوئے. جوانی میں میوزک کے دلدادہ رہے، پھر لٹریچر، فلسفی، میتھمیٹکس، ایسٹرولوجی، کیمسٹری اور میڈیسن میں خوب مہارت حاصل کی. پہلے رے پھر بغداد میں سرکاری شفا خانوں کے ناظم رہے. میڈیسن میں آپ کو وہ شہرت ملی کہ آپ میڈیسن کے امام وقت ٹھہرے. امام رازی غریب فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور تعلیم بھی بہت معمولی تھی. انٹیلیجنٹ بہت تھے اور محنت و مشقت اور بلند حوصلگی رکھتے تھے. کیمسٹری میں بھٹی کا کام کرنے سے ان کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو گئی. ڈاکٹر نے ان کو علاج کے بعد ایک نصیحت کی اور اس نصیحت کا امام رازی پر بہت اثر ہوا. 38 ایئرز کی عمر میں وطن سے نکل کر تلاش علم میں بغداد پہنچے، جہاں ان کی ملاقات علی بن سہیل سے ہوئی جن کا حلقہ درس نہایت بڑا تھا. امام رازی کو علم کا شوق پیدا ہوا اور علی بن سہیل کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے. علی بن سہیل ایک شفا خانے کے نگراں بھی تھے. بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا اور تعلیمی مراکز جہاں ہزاروں طلباء پڑھتے تھے، وہیں علماء سے بغداد دنیا میں روشن ترین شہر تھا. بغداد آ کر امام رازی نے علم طب یعنی میڈیسن کی تعلیم حاصل کی اور اس فن میں کمال ہنر مندی سے اپنے دور کے بہت بڑے ڈاکٹر ہوئے. بکس پڑھنے میں بہت انٹرسٹ تھا جس سے ان کی نالج میں مزید اضافہ ہوا. شاعری کا بہت شوق تھا، اخلاق بھی بہت اچھے تھے. بغداد کے سرکاری ہاسپٹلز کے نگراں مقرر ہوئے. پیشنٹس کو بہت توجہ سے دیکھتے اور ان پر مہربان ہوتے. غریبوں کے ہمدرد اور مسکینوں کے دوست تھے. اکثر دوائیں پرہیزگاری کھانی اپنے پاس سے دیتے، مریضوں کے رہنے کا انتظام کرتے. اپنے وطن رے میں بھی شفا خانے کے نگراں مقرر ہوئے اور میڈیسن پر بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے. امام رازی نے ہی فرسٹ ایڈ کا طریقہ پہلی مرتبہ انوینٹ کیا. امام رازی نے دواؤں کے صحیح ویٹ کے لیے میزان طبی یعنی ہائیڈروسٹیٹک بیلنس انوینٹ کیا. ہائیڈروسٹیٹک بیلنس سے چھوٹی چیز کا صحیح ویٹ معلوم کیا جا سکتا تھا. یہ ویئنگ مشین آج کل لیبوریٹری میں یوز ہوتی ہے. امام رازی کا سب سے بڑا کارنامہ چکن پاکس پر تحقیق کرنا ہے. یہ مرض انتہائی خطرناک اور لا علاج تھا. چکن پاکس کے اسباب، احتیاط
اور علاج دریافت کر کے ڈیٹیل میں اس مرض پر ایک بک لکھی جو اس موضوع پر پہلی کتاب تھی اور یورپ میں صدیوں پڑھائی جاتی رہی۔ امام رازی ہی الکوہول کے انوینٹر ہیں۔ ایک بک انہوں نے کڈنیز کے پتھری پر بھی لکھی جو یورپ میں بہت فیمس ہوئی۔ ایک بار کسی شخص کو سلائیوا کے ساتھ بلڈ آنے کا مرض ہو گیا۔ الگ الگ طلباء کا علاج کام نہ آیا تو امام رازی کو بلایا گیا۔ اس شخص کے حالات سفر اور پانی پینے کے بارے میں معلوم کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پانی کے ساتھ جونگ پی لیا ہے جو انٹسٹائن کو زخمی کر رہا ہے۔ اس کا علاج کیا اور وہ شخص صحت یاب ہوا۔ امام رازی نے فرمایا کہ جب تک علاج غذاؤں سے ممکن ہو تو دواؤں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیسن پر تقریباً 100 کتابیں لکھی جبکہ ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، فزکس، میوزک اور فلسفی پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ ابو بکر رازی کی مجلس درس نہایت شاندار ہوتی، ثقافت کی فطرت تھی اور اپنی دولت کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے۔ امام رازی کی مشہور بکس الحاوی اور المنصوری ہیں۔ ابو بکر رازی کی بلندی کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ بین الاقوامی طبی کانگریس کا اجلاس 1913 عیسوی میں لندن میں ہوا اور میڈیسن پر امام رازی کی تحقیقات، کام اور نظریات پر خاص مضامین پڑھے گئے۔ امام رازی کی بکس 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں بڑی مستند تصور کی جاتی تھیں۔ ابو بکر البیرونی کے قول کے مطابق محمد بن زکریا رازی نے ویڈنسڈے 5 شعبان 313 ہجری مطابق 26 اکتوبر 925 عیسوی کو 61 ایئرز کی عمر میں وفات پائی، جبکہ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی وفات 92 ایئرز کی عمر میں 932 عیسوی میں ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔